الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم. صدق الله العظيم. پس خدا کرنا شریعت ختم کر، پس خدا کرنا شریعت ختم کر، بررسول بادشاہ ختم کر، لا نبی جماعتی سے احسان خلاص، پردہ ناموں سے دین مصطفیٰ. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی احمد، آج کی اس مذہب میں جس موضوع پر سنت عرض کر رہا ہوں وہ ہے ابو ہریرہ کی نبوت کا تحفظ اور علماء اہل سنت کا کردار. سامعین گرامی، خدائے برتر نے انسان کو تاریکیوں میں سرگرداں نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی بے پایہ رحمت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث بتایا. اس مقدس رابطے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا. آج کی بعثت نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا اور ختم نبوت کو ایمان کی ایک غیر متزلزل اساس بنا دیا. پھر اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عشاقان مصطفیٰ نے بصر چشم اپنے خون کے چراغ جلائے ہیں. تاریخ شاہد ہے جب بھی اس عقیدے پر جلوار ہوئی، پروانوں نے اپنی گردنیں نچھاور کر دی. دور صدیق میں جب مسلمان نے ختم نبوت پر ڈاکہ ضرور کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، بدری ہو یا خیر بدری سارے کمر بستہ ہو جاؤ، جب تک اس شجرت طاغوت کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا چین سے نہیں بیٹھیں گے. پھر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ جس نے بھی کسر نبوت پر ڈھاکہ زنی کی ناپاک جسارت کی، مصطفیٰ کے دیوانوں نے سنت صدیق پر عمل کرتے ہوئے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. خاک یمامہ گواہ ہے کہ مسلمہ حضرت وحشی کے نیزے سے واسطے جہنم ہوا. سرزمین نجد آج کی گواہی دیتی ہے. طلحہ اسدی خالد بن ولید کے تیور دیکھ کر دم دبا کر بھاگ نکلا. یمن کی فضائیں اعلان کر رہی ہیں، اسود انسی حضرت فیروز دہلوی کی تلوار سے بے وقت ہوا. یہی جو شہرت مولا فساد غازی الدین شہید کے خنجر میں نظر آئی، یہی بلبلا ممتاز قادری شہید کی جان کی قربانی میں جھلکا، یہی جو شہرت ماضی قریب میں امیر المجاہدین علامہ خالد حسین غزنوی کی کرچاو میں میں سنائی. یہ سب یک زباں ہو کر کے اعلان دہرا رہے ہیں کہ امت ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ سوارا اور قبر بستا رہی ہے. سامعین گرامی، چونکہ خطی المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سیکون فی امتی ثلاثون نزاعون کلھم یزعمون انہم مهدون. اسی سلسلے کی ایک کڑی فرنگیوں کا قرار دیا انصاف کا پولا مرزا قادریہ کو ہے. جب اس گندا دہن انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت علماء کرام نے خانقاہوں سے لے کر دیواروں تک اور جیل کی سراخوں سے لے کر مدرسوں تک ختم نبوت کا تحفظ کیا. چنانچہ جب یہ فتنہ ابھرا تو خانقاہ سے نکل کر رسم شبیر لگا کرنے والے تاجدار گولڈا اس فتنے کے سامنے سینہ سپر رہے. اور آپ نے مرزا کی کتاب شمس بازقہ کے جواب میں سیف چشتیائی لکھ کر قصر قادیانیت کو لرزہ پر اندام کرے گا. اور آپ نے متصوفین کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر کہا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوگی کہ منکر ختم نبوت لاہور میں دفنا پا رہے اور میرے ابھی کوئلہ میں بچا رہے. اسی غیرت ایمانی کو ایک بات کے سدائے کلندر بنا کر مبارک نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ ہے. سامعین گرامی، علماء کرام نے یہ ختم نبوت کا مار کا پیمانے اقتدار میں بھی لگا. چنانچہ علامہ شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار خان نیازی نے سیاست کے میدان میں بھی تاریخ رقم کی کہ ایوان اقتدار بھی ہل اٹھا. ان عظیم مجاہدین نے کربلا مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو قانونی طور پر غیر مسلم قرار دیا جائے اور ان کے گماشتوں کو حکومت کے حساس اداروں سے الگ کر دیا جائے. اسی پاداش مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا. لیکن وہاں بھی آپ گھبرائے نہیں، وہاں جل جا کر آپ نے اغیار کو کہا ستم در ادھر رہا
ستمگر ادھر رہا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم ادھر آزمائے. علماء کرام نے ختم نبوت کا یہ معاملہ کلمہ قرطاس کے میدان میں گزرا. چنانچہ علامہ عبدالعلیم صدیقی نے اپنی کتاب تنویر کے ذریعے، علامہ غلام مصطفی قصوری نے وجہ الشیاطین کے ذریعے، اور ان کے رضا نے جب حرکت کی تو الصوم والنار علی المسیح الکذاب اور بحر البیان علی مرتد القادیان کے ذریعے قادیانیوں کے فکری قلوں کو زمین بوجھ پر ڈالا. یوں خانقاہوں سے لے کر دیواروں تک اور جیل کی سراحوں سے لے کر قرطاس کے میدانوں تک علماء کرام نے ایسی پاسبانی کی، ایسا دھوکہ کیا کہ رہتی دنیا کا تاریخ ان کے نام پر فخر کرے گی. علماء کرام کے اسی توجہ کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کی سے بعد مملکت خداداد کی پارٹی میں تاجدار ختم نبوت کے نام سے گم ہوئی. قائد ملت اسلامیہ کی قیادت میں علماء کرام نے قادیانیت کے تابوت پہ فیصلہ کن دلی ٹھوک کر کے قصے کو تمام کر دیا. وما علیہ